آپ اپنے شعور اور علم کی سطح پر جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ ضرور کریں. جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے جو بھی نظریات ہیں آپ ان سے اپنے حصے کا تعاون ضرور کریں. اور ایک جو بات آپ نے کہی اسما صاحبہ کہ کچھ لوگ ڈائریکٹ متاثر ہیں اور کچھ تھوڑے سے لوگ وہ ہیں جو انڈائریکٹ متاثر ہیں. میں ایک بات یہاں کلیئر کروں، انڈائریکٹ متاثرین میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا تقریباً تمام ہی علاقہ انڈائریکٹ افیکٹ میں یعنی انڈائریکٹ افیکٹیز میں باقی تمام لوگ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں جس علاقے میں رہتا ہوں، ہم نے ایک چھوٹا سا گاؤں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں فارمنگ ہوتی ہے اور بہت سی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس علاقے میں کچھ اس قسم کے کیڑے اور اس قسم کے ہمیں پیسٹس ہم فیس کر رہے ہیں جو یہاں پر نہیں ہوا کرتے تھے. اور اسی طرح سے میں وہ علاقے جو بالکل ڈرائی تھے اور وہاں کئی ہنڈریڈ آف کلومیٹرز پانی ٹھہرا ہوا ہے، بعض فلائز اور بعض انسیکٹس اور بعض چیزیں ایسی تھیں جو اتنی ہی دور تک ٹریول کرتی تھیں، یعنی پانی جہاں پر موجود ہے اس پانی سے 50 کلومیٹر کا ریڈیس یا 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کی باؤنڈری ہے. لیکن چونکہ پانی کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہے، تو لہٰذا وہ چیزیں جو ایک خاص علاقے کے ایکو سسٹم کا حصہ تھیں اب وہ دوسرے علاقے کے ایکو سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے انہوں نے. ایک اسٹڈی یہ ہے، جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنزیومرزم کی بات ہو رہی تھی نا، میں بتاؤں آپ کو کہ ایک اسٹڈی یہ ہے کہ جو مونسون کا سسٹم ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور جو اس کی جو وجہ وہ پروڈکشن اور کنزیومرزم کا جو پورا میں نے ذکر کیا، تو ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹرز اس کا جو لوکیل ہے وہ 100 کلومیٹرز سمجھیے کہ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے، ساؤتھ اور ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے، نارتھ ایسٹ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوا ہے پاکستان کے. اور اس کے نتائج آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن بہرحال اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. تو یہ جو ایفیکٹ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال نہیں ہے، وہاں ایک لوکسٹ، آپ واقف ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں اس سے؟ اس کو ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ایک اٹیک ہوتا ہے فصلوں پر، اور یہ بہت ہی کم ٹائم میں فصل کو ختم کر دیتا ہے. تو جس علاقے میں ہوں اس علاقے کے اندر ابھی فل فلیجڈ اٹیک تو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ لوکسٹ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں، وہ اسپاٹ کی گئی ہیں. اور اسی طرح کچھ اسپیشل قسم کے پیسٹس ہیں جو یہاں کے لیے بہت ان یوزول ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں کا جو کسان ہے وہ اپنی فصل کو اپنی میچیورٹی سے پہلے کاٹنے میں مجبور ہو رہا ہے. تو یہ جو میں آپ کو ایکولوجیکل چینجز کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو شاید پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے، یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہم اپنے حصے کا جو کام ہے جو میں نے عرض کیے ہیں آپ وہ کام کریں. وہ بہت لمبی لسٹ ہے جو میں نے بیان کی ہے، آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ مزید کاموں کی فہرست نہ مانگیں، ابھی تو جو فہرست آپ کو ملی ہے وہ تو کام کریں کم از کم. میں تو اصل میں کچھ بھی ریکمینڈ کرتے ہوئے بہت سوچتا ہوں کہ یہ بات میں کہوں یا نہیں کہوں، یہ فرد واحد کے ڈومین سے باہر تو نہیں ہے. اب جیسے میں نے ہیوی مشینری کی بات کی، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے پاسبل ہے. جب میں نے کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا دیا تو ان لوگوں کو یہ آئیڈیا سمجھ آیا، اور تو میں نے اسی وجہ سے یہ آئیڈیا ادھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ یعنی کیونکہ کچھ جگہوں پر یہ جہاں پاسبل ہے وہاں وہ شاید ہو سکتا ہے اس کو ٹرائی آؤٹ کریں، تو اللہ بہتر کرے گا. آپ کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مشورے آپ اکیلے امپلیمنٹ کریں گے، لیکن جو آپ کے لیے پاسبل ہے وہ آپ بسم اللہ کریں اس کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی اور حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور بنیادی بہت ساری ذمہ داریاں انہی کی ہیں، لیکن کسی بھی بڑے مسئلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ مسئلے کی وجوہات کا تعلق ہر اسٹیک ہولڈر کی ذات سے جڑا ہوتا ہے. اب یہ جو بڑا پرابلم ہے، یہ جو میکرو پرابلمز ہیں، یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی بھی نااہلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا اور اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن جو انڈیویجول کے لیول کا کام ہے، مطلب میری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں کہیں گلوبل وارمنگ کے اندر میرا جو 2 سینٹس کا کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ بڑھانے میں اپنے 2 سینٹس کا کنٹریبیوشن واپس وڈرا کر لوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں.